کچھ الفاظ اور بولتا ہوں آپ کے سامنے. یہ قلم، وہ پنکھا، یہ اور وہ، یہ الفاظ کیا ہیں؟ اشارے کے لیے ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. انگریزی میں ہم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے دس اور دیٹ. ٹھیک. تو عربی زبان میں اسماء اشارہ وہ بھی معرف ہے. وہ کے لیے آپ دیٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کے لیے ہم ذالک کا لفظ استعمال کریں گے. پھر وہ کا لفظ ہم اردو زبان میں مذکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی کرتے ہیں. انگریزی میں ہم دیٹ کا ورڈ مذکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی زبان میں اگر آپ نے اشارہ کسی مذکر چیز کی طرف کرنا ہے تو ذالکہ کا لفظ استعمال کریں گے، اور اگر کسی مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہے تو تلکا کا لفظ استعمال کریں گے. ان کو بھی ڈیٹیل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت پڑھیں گے جب ہمیں اسماء اشارہ کی ضرورت پڑے گی. صرف پھر وہی بات کروں گا کہ فہرست مکمل کرنا مقصود. یہ کا لفظ آپ انگریزی میں استعمال کرتے ہیں دس کے طور پہ، عربی زبان میں ہاذا مذکر کے لیے اور ہاذہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو زبان میں استعمال ہونے والے وہ الفاظ مثلا جو، جس وغیرہ وغیرہ، جو، جس اور اس جیسے بے شمار الفاظ ہیں. یہ الفاظ در حقیقت جوڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ وہ قلم ہے جو کل بھی یہاں تھا. ٹھیک ہے. یہ وہ لڑکا ہے جس نے میری مدد کی تھی. یعنی یہ دو جملے تھے، ان کو جوڑنے کے لیے ہم نے الفاظ استعمال کیے. ان الفاظ کو عربی زبان میں اسماء موصولہ کہا جاتا ہے. وصل کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے، تو اسماء موصولہ جمع موصولہ ہو جائے گی اس حوالے سے اسماء موصولہ، اور ہم اس کو واحد کے طور پہ ٹریٹ کریں گے اسم موصول. تو اسماء موصولہ بھی عربی زبان میں معرفہ شمار ہوتے ہیں. اور اس میں بھی ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ جو، یہ وہ شخص ہے جو، وہ جو. اس کے لیے آپ انگریزی میں ہو کا ورڈ استعمال کر لیتے ہیں. ٹھیک. عربی زبان میں اس کے لیے جو ہے آپ الذی کا لفظ استعمال کریں گے. اس کو میں لکھ دیتا ہوں. الذی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، وہ جس نے پیدا کیا. ٹھیک. مذکر وہ جو ہوگا اس کے لیے الذی، اور اگر مؤنث وہ جو ہوگا. یہ وہ آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی. یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی وہ آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی. وہ جو، اب آگ عربی زبان میں مؤنث ہے نا، تو قرآن مجید بتائے گا نار اللہ الموقدہ التی تطلی علی الافئدہ. میں نے اس کو توڑ کے پڑھا ہے تاکہ آپ کو لفظ جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے. تو الذی مذکر کے لیے اور التی مؤنث کے لیے. پھر انگریزی میں ہو کی جمع نہیں ہوتی. آپ جمع کے لیے بھی ہو استعمال کرتے ہیں، مذکر مؤنث کے لیے بھی ہو استعمال کرتے ہیں. آپ اردو میں وہ جو کا لفظ واحد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جمع کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مذکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی زبان میں آپ کو یہ جو اسماء موصولہ ہیں یہ مثنیٰ کے بھی ملیں گے اور جمع کے بھی ملیں گے. جمع کے الفاظ سے چونکہ آپ واقف ہیں، بخوبی واقف ہیں، لہذا وہ ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. الذین، یا ایھا الذین آمنوا. ٹھیک ہو. اور مؤنث کے لیے اللائی یا اللاتی. یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں چونکہ ذرا کم جگہ پہ استعمال ہوئے، لیکن اگر آپ ان صورتوں میں دیکھیں، سورۃ النساء میں دیکھیں، آپ خاص طور پہ سورۃ طلاق میں دیکھیں تو آپ کو یہ الفاظ بہت ملیں گے. سورۃ مجادلہ میں الفاظ ہیں جس پہ زہار کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، وہاں میں ایک لفظ آپ کے سامنے لاتا ہوں، ایگزامپل میں تو کلیئر ہو جائے گا.
جہاں پر زہار کے حوالے سے بات کی گئی کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تو میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں. اب زہار کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک پرانی رسم جو طلاق کے ایکویلنٹ تھی، اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں تو وہ سن لیں کہ ما ہن امہاتہم، زہار کرنے سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی. کیونکہ عرب جب بیوی پہ ناراض ہوتا تھا تو کہتا تھا کہ انتی علیہ کا ظاہر امی، تو مجھ پہ ایسے حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی. تو یہ زہار کہلاتا تھا عربی زبان میں. تو قرآن کہتا ہے کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تو وہ سن لیں کہ ان کی مائیں نہیں ہیں. ان امہاتہم الا اللائی، توڑ کے پھر پڑھ رہا ہوں، الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا، جنہوں نے ان کو جنم دیا. تو اللائی کا لفظ جو ہے وہ جنہوں نے، الذین وہ جو، یا الذین آمنو. تو یہ ہمارے 4 معرفہ کی اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں. اسم کل 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے، جس میں سے 4 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں. اس علم معرفہ ہوگا، ضمیر معرفہ ہوگا، اسم اشارہ معرفہ ہوگا، اسم موصول معرفہ ہوگا. اب دیکھیں ایک چیز آپ کو یہاں کامن ملے گی کہ یہ وہ کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اردو میں ضمیر کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، اشارے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، اور موصول کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. تو اردو سے جب آپ عربک ٹرانسلیشن کریں گے تو شاید آپ کو تھوڑی تنگی ہو، آپ سوچنا پڑے گا یہ کون سا والا وہ ہے، یہ وہ والا وہ ہے، یا وہ والا وہ ہے، یا پھر وہ والا وہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو جملہ بتائے گا، کیونکہ جب تک یہ تعین نہ ہو کہ کون سا والا وہ ہے تو بات کلیئر نہیں ہوتی. ایک سردار جی تھے، انہیں کوئی شخص جو ہے وہ گالیاں دے رہا تھا اور وہ مسلسل ہنس رہے تھے. ایک شخص ان کے پاس سے گزرا، کہنے لگا سردار جی وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، عجیب شخص ہے آپ، بیوقوف ہیں آپ. کہتے نہیں بیوقوف میں نہیں، وہ ہے. کیسے؟ کہتا در حقیقت جسے یہ گالیاں دے رہا ہے نا، میں وہ نہیں ہوں. تو کون سا والا وہ ہے، اشارہ والا وہ ہے کہ موصولہ والا وہ ہے یا ضمیر والا وہ ہے، یہ ہمیں کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا. جملے میں اگر پیراگراف چل رہا ہے اور وہاں کہیں وہ آ جاتا ہے، حامد میرا دوست ہے، وہ میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا ہے، تو یہ وہ کون سا وہ ہے؟ یہ ضمیر ہے، کیونکہ میں نے حامد کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا. ایک سیدھا جملہ لکھا ہے کہ وہ پنکھا ہے، یہ اشارہ ہے. یہ وہ رومال ہے جو میرے دوست نے مجھے تحفے کے طور پہ دیا تھا، اس موصول. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہچان کرنی آ جائے گی. اسماء، اس میں معرفہ کی مزید جو 3 اقسام ہماری رہتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل اس کو پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.